خواتین کے ایام میں اگر کوئی پرابلم ہے، درد ہے یا اس میں کمی ہے، تو اس کو بھی، اور جو فیڈنگ مدرز ہیں، جو بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے. اگر فیڈنگ مدر کے دودھ میں اگر کمی ہو تو 1 ٹی اسپون لے لیں دودھ کے کپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ان کو اس میں افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. بلیک سیڈ آئل ڈائریکٹلی بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو گرم دودھ کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی اور ایسے چائے وغیرہ میں بھی لیا جا سکتا ہے، کاوے میں ڈال کے لیا جا سکتا ہے. لیکن ٹھنڈے دودھ یا ٹھنڈی چیز میں نہ لیں. اگر پانی ٹھنڈا ہے تو اس میں نہ لیں، کیونکہ پانی کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. کسی بھی آئل کا پانی کے ساتھ کوئی اچھا جوڑ نہیں ہے، اس سے کھانسی ہو سکتی ہے. الرجیز اور بخار اور اس کے علاوہ کھانسی اور استھما میں بھی یہ کافی حد تک مددگار ہے. بخار میں بھی اگر اس کو ناک کے اوپر مل دیا جائے، یعنی ناک کی نوک کے اوپر باہر بھی اور ناک کے اندر انگلی کے ساتھ اگر اس کو لگا دیا جائے، اور بڑوں کے لیے 1 ٹی اسپون پلا دی جائے صبح و شام، اور چھوٹے بچوں کے لیے جیسے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے 1/2 ٹی اسپون، اور اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے 2 سے 3 قطرے بھی کافی ہیں، تو بخار میں بہت جلدی افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ بخار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس میں کمی آئے، لیکن بخار کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ سمجھو. بخار ہمیشہ ایک تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرا بخار کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز داخل ہو جاتی ہے، یا ہمارا جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی جگہ سے کوئی انفیکشن شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو پورا جسم اس کا ساتھ دینے کے لیے بخار زدہ ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور بخار جتنا سٹرونگ ہو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی ریئیکشن سٹرونگ ہے، اور اس کے اندر قوت مدافعت ہے جو بخار ہوا ہے. اگر کسی انسان کے اندر کوئی انفیکشن ہو اور اس کو بخار نہ ہو تو یہ ایک خطرناک علامت ہے. بخار کا ہونا اچھا ہے، لیکن بخار بہت تیز نہیں ہونا چاہیے. اگر بخار بہت تیز ہو جائے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے. یا تو مریض کو وضو کرا دیں، یا اس کو پانی کے چھینٹے اس کے اوپر ماریں، یا اس کو پانی کی پٹی لگا کر اس کے بخار کو کم کیا جائے.